أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اور جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے فرض کرنے کا صلہ کیا ملے گا، ان کو فرض کرنے کے بعد انسانوں کو نفع کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، اس کے تعلق سے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی پیدا کرنا مقصود ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ خوف خدا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ دنیا کا جو بھی کام انسان کرے اس کام میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی وہ عمل کیا جائے۔ بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی بھی عمل میں 3 چیزیں لازمی طور سے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے تعلق سے عقیدے کا درست ہونا، دوسرے نمبر پر اس عمل کو کرتے وقت نیت کا صحیح ہونا، اور تیسرے نمبر پر وہ عمل شریعت کے مطابق ہونا۔ اگر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا، اور اگر یہ 3 شرطیں مفقود ہیں، ختم ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ اس عمل کے اوپر ملنے والا ثواب کسی بھی صورت میں نہیں مل سکتا ہے۔ روزے کے اوپر جو ثواب ملتا ہے اس کے تعلق سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، او مجزا بِهِ، یا میں خود روزے کا بدلہ۔ جتنے بھی اعمال مسلمان کو کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام اعمال کا ثواب یہ متعین ہے، اور فرشتوں کو بتا دیا گیا ہے کہ کس انسان کے کس عمل پر اس کو کتنا ثواب دینا ہے۔ وہ ایک نیکی سے شروع ہو کر 10 نیکیوں تک، پھر 700 گنا تک
پھر اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے انسان کی نیت کے اعتبار سے، اس کے عمل کے اخلاص کی بنیاد پر اور انسان کے تقوی کی بنیاد پر۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد نہیں کی ہے کہ روزے دار کے لیے آپ اتنا ثواب لکھ دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا، اس کی کوئی تعداد نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ جب اللہ رب العالمین اپنی طرف نسبت کرے کسی عبادت کی تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ عبادت کتنی عظیم ہے، کتنی بلند مرتبہ ہے۔ لیکن ایک تیسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ کس کے لیے ڈھال ہے؟ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، مسلمان کو بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ یہ جتنی فضیلتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی صورت میں ہوں گی کہ جب رمضان کا روزہ اسی طریقے سے رکھا جائے جیسا رکھنا مقصود ہے، اس کے لوازمات، اس کے قیودات، ان ساری کی ساری چیزوں کی رعایت رکھی جائے۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان صبح سحری کے وقت جب وقت ختم ہوتا ہے اس سے پہلے حلال رزق سے سحری کھائے، اور پھر اس کے بعد افطاری تک کھانے پینے سے رکا رہے، جماع سے رکا رہے، اور کسی قسم کی چیز کوئی بھی جو کھائی یا پی جاتی ہے ان کے کھانے اور پینے سے بچا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں غیر رمضان میں حرام ہیں ان تمام کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، بہتان سے، الزام تراشی سے، جھگڑے اور فتنے سے، ان ساری کی ساری چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تب یہ فضیلتیں ملیں گی۔ اگر روزہ رکھا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہے گالیاں دے رہا ہے، روزہ رکھا ہے جھگڑے کر رہا ہے، الجھ رہا ہے، تو پھر ایسے روزے کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ روزے کے کچھ مخصوص اعمال ہونے چاہیے کہ روزے کی حالت میں آدمی زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے فرصت کے اوقات میں سے مسجد میں گزارے، اعتکاف کی نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نوافل پڑھے، کم سے کم کلمہ طیبہ اس کا ورد کرے، کلمہ شہادت کا ورد کرے، اور 300 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھے، استغفار کرے، اور صحیح روزہ جو مطلوب ہے اس روزے کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ہم دعائیں بھی رسمی کرتے ہیں، جیسے نماز کے بعد دعا کر لی، کبھی قرآن خوانی ہوئی اس کے بعد دعا کر لی۔ دعا انسان کی ایک ضرورت بھی ہے اور عظیم عبادت بھی ہے۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، ان کا ماحصل ہے، لب لباب ہے۔ تو دعا اس انداز سے کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کی جو اصل روح ہے وہ نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے جنت میں داخلے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، جہنم سے چھٹکارے اور خلاصی کی دعا کرنا، اور اپنی جتنی ضروریات ہو سکتی ہیں جائز ان کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ رمضان میں دعاؤں کا معمول بنایا جائے، انفرادی اعتبار سے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے، اور جتنے مرحومین ہیں، والدین ہیں، اپنے اعزاء اقارب یا پوری امت مسلمہ کے صاحب ایمان لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔